بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت
كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ये जो मैंने तिलावत की है सूरह मोमिन है 24 पारे में, उसका तर्जुमा भी समाप्त फरमाइए, क्योंकि सिर्फ उलमा जानते हैं तर्जुमा क्या होता है, हम अवामुन नास तो नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमसे क्या बात की है। इसलिए हमें तर्जुमा और तफसीर पढ़ना चाहिए। आला का तर्जुमा लें कंजुल ईमान शरीफ, उसके साथ हाशिया लगा हुआ है तफसीर, वो पढ़ सकते हैं, या तफसीर दावत इस्लामी ने शाया की है सिरातुल जिनान के नाम से, बहुत उम्दा तफसीर है, तो ये आप ले सकते हैं। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो सीना नूर से भर जाएगा इंशाअल्लाह। जो आयात मैंने तिलावत की है उनका तर्जुमा इस तरह से है, हामीम, इसका तर्जुमा अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। ये जो मुक़त्ताआत हैं इनका तर्जुमा किसी ने बयान नहीं किया है। किताब का नाजिल फरमाना अल्लाह की तरफ से है जो इज्जत वाला इल्म वाला है।
غافر الذنب گناہ بخشنے والا، وقابل التوب اور توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا، ذی الطول بڑے انعام والا ہے، لا الہ الا ہو الیہ المصیر اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں تو اے سننے والے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ذریعے جھگڑتے رہے تاکہ اس سے حق کو مٹا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا ہوا۔ اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلم۔ تو پھر کیا کہتے ہیں جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تیرے علم بھی وسیع ہے، تیری رحمت بھی وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب جو انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے۔ واقعہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم۔ یہی آخری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی۔ اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ معاف کر دے یا کامیابی ہے؟ دنیا میں وکیل بننا کامیابی، دنیا میں ڈاکٹر بننا کامیابی، دنیا میں انجینئر بننا کامیابی، دنیا میں بزنس مین بننا کامیابی، آخرت میں جس پر اللہ رحم کر دے، جس کو معاف کر دے وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ دنیا میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، تو پس انہوں نے بڑی کامیابی پائی۔ ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ بڑا کامیاب ہے۔ اب یہی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ میرا ٹائم مکمل ہو گیا کیونکہ ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں اپنے شیڈول سے۔ عمران بھائی فضال بھائی بتائیں، علامہ صاحب رکھتا ہے، علامہ صاحب